دیکھیں اس دفعہ ایم کیو ایم پاکستان کی جو رابطہ کمیٹی ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ نون لیگ کو ہم نے بتا بھی دیا ہے کہ نہ ہمیں وزارتیں چاہیے نہ ہم کوئی اور چیز آپ سے مانگتے ہیں. ہمارے شہروں کے جو مسائل ہیں انہیں کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن چاہیے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے. وہ کانسٹیٹیوشنل جو امینڈمنٹ ہیں وہ ہم نے بنائی ہوئی ہیں. کچھ امینڈمنٹ ہم پہلے نیشنل اسمبلی میں جمع بھی کر چکے ہیں. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیوں سے حکومتوں سے وعدے وعید کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے آئین میں ترمیم آئے. آئین میں ترمیم آئے گی, آئین ہمیں پروٹیکشن دے گا, آئین ہمیں ایمپاور کرے گا. اب جیسے آرٹیکل 140A ہے وہ بالکل ویگ قسم کا آرٹیکل ہے, اس میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب تمام صوبائی حکومتیں اپنے اپنے صوبوں میں لوکل گورنمنٹ قائم کریں گی, انہیں فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل اختیارات دیں گی, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم اس کا پورا ایک چیپٹر چاہتے ہیں کہ اس آرٹیکل کے ذریعے مزید کون سے آرٹیکل ہوں جن کی وجہ سے پورے ملک میں بلدیاتی ادارے نہ صرف قائم ہوں بلکہ انہیں فائنینشیل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ پولیٹیکل اختیارات بھی ملے. تو اس قسم کی ہم چیزیں کانسٹیٹیوشن میں چاہتے ہیں. دیکھیں سندھ میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, مذہبی پارٹیاں ہیں یا کچھ خاندان ہیں, وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی سے ناراض ہیں, عوام بھی ناراض ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہو, JUI ہو, ANP ہو, GDA ہو یا مختلف خاندان ہیں, وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 15 سالوں میں سندھ میں جو تباہی پھیری ہے اس سے بچنے کا واحد حل یہ ہے کہ آئندہ ان کو حکومت میں آنے سے روکا جائے, حکومت میں آنے کا ان کا راستہ بند کیا جائے. اب دیکھیں نا, جبھی تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پریشانی ہو گئی ہے. انہیں پتہ ہے کہ مین اس میں لیڈنگ رول ایم کیو ایم پاکستان کا ہے, تو انہوں نے اپنے 4-5 لوگ, چاہے انعام شرجیل ہوں یا آپ کے ڈاکٹر عاصم ہوں یا خورشید شاہ صاحب ہوں یا قادر پٹیل ہوں, مختلف لوگوں کو انہوں نے میدان میں اتار دیا کہ ایم کیو ایم کے اوپر الزام تراشی کرو, ایم کیو ایم کو ملائن کرو, عوام میں گندہ کرو, مختلف قسم کی طرح کی بات کر رہے ہیں. اب جیسے خورشید شاہ صاحب ہیں, بھائی آپ کے ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, آپ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے, آپ ایم کیو ایم کا اوپر آپ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ جب ایم کیو ایم آتی ہے, ایم کیو ایم مین اسٹریم میں آتی ہے تو اس قسم کے سندھ میں حالات ہو جاتے ہیں. آصف قاضی صاحب کوئی بھی ایک واقعہ کوئی بتا دے کہ ہم نے کسی بستی پہ حملہ کیا ہو, کسی سیاسی مذہبی پارٹی پر حملہ کیا ہو, کسی کو لوگوں کو قتل کیا ہو. ہاں ہماری آبادیوں پر تو حملے ہوئے ہیں, چاہے حیدرآباد کے سانحات ہوں, حیدرآباد جتوئی چوک کا واقعہ ہو, لطیف آباد حیدرآباد میں فائرنگ ہو, پکا قلعہ کا واقعہ ہو, سوراب گوٹ کا واقعہ ہو, قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ہو, گرین ٹاؤن گولڈ, یہ سارے جو واقعات ہیں ہماری بستیوں پر تو حملے ہوئے ہیں, لیکن ہم نے کبھی بھی کسی کی بستیوں پر حملے نہیں کیے. اب یہی جو الزام تراشی کی جو پالیسی ہے پیپلز پارٹی کی, وہ سیم یہی ہے جس طرح آج اسرائیل غزہ پہ کر رہا ہے, وہاں جو کچھ بھی اس سے ظلم زیادتی جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن پوری دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ جی یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ غزہ کے لوگوں کی وجہ سے. یہی پاکستان پیپلز پارٹی. بھائی اگر میں آج آپ کے اس توسط سے ایک ڈیمانڈ کر دوں, آج پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم اگر بری ہے, ہم تو آپ کے پاس کبھی نہیں گئے, ہر دفعہ آپ ہی ہمارے مرکز پر آئے ہو ہم سے سپورٹ لینے کے لیے. اگر ہم قاتل ہیں, دہشت گرد ہیں, بھتہ خور ہیں, بوری بند لاشیں, تو یہ تو الزام ہمارے پاس 1992 سے چل رہا ہے نا. 1992 سے لے کے 2023 تک یہی الزام پاکستان پیپلز پارٹی ہم پہ لگا رہی ہے, اور بار بار یہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک دفعہ یہ اعلان کر دے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت بنے یا نہ پڑے, ان کو ہماری ضرورت پڑے یا نہ پڑے, ہم ایم کیو ایم کو منانے کے لیے ان کے در پہ نہیں جائیں گے, ہم ان کے دروازے پہ نہیں جائیں گے. کرے نا پاکستان پیپلز پارٹی اس کا اعلان کر دے ایک دفعہ اعلان. نہیں, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس قسم کے یہ حالات و واقعات ہیں, جو کچھ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا, یہ تو انہوں نے ابھی تازہ ہمیں گھاؤ لگایا ہے نا. جو 30 مارچ 2022 کو ایگریمنٹ ہوا, ہم ان کے ساتھ 17 مہینے چلے نا, یہ تو تازہ ہمارا زخم ہے.
کہ ہم آپ کے ساتھ اقتدار میں بھی سب کچھ آپ کے ساتھ میٹنگ ہے. میں خود اس کمیٹی میں تھا, درجنوں میٹنگ ہوئی, ایک اس پورے 27-28 نکات کے ایگریمنٹ میں ایک چیز انہوں نے پوری نہیں کی. تو ہماری عوام تو ناراض ہے. اب اگر ہم اس کے باوجود پیپلز پارٹی میں جاتے ہیں تو پھر ہمارا ووٹ بینک تو متاثر ہوگا نا, ہمارے لوگ کہیں گے پھر یہ